بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ عزیزان گرامی، پچھلے جمعہ میں ہم نے اولیاء اللہ اور ان کی پہچان کے بارے میں بات کی تھی۔ سب سے پہلے یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے اولیاء وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن لوگوں کو، جن کے دلوں کو، جن کے اعمال کو، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے چیک کیا، امتحان لیا۔ کس طرح کا امتحان؟ للتقوی۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا سب سے بڑا امتحان لیا اور وہ تقوی کا امتحان تھا۔ چیک کرنا تھا کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون میری ولایت کا اور میری دوستی کا حق ادا کرنے والا ہے، میری دوستی کے منصب پہ فائز ہونے والا ہے۔ میرے اللہ نے اعلان کر دیا، ہم نے ان کا امتحان لیا تو جواب کیا ملا؟ اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون۔ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ کامیابیوں کی منزلوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد اگر کوئی ولی ہے، ولی کے منصب پہ فائز ہونے والا ہے تو وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بندہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، وہ اپنے عمل میں ظاہری طور پر کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی لوگوں کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم جس طرح اصحاب محمد اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے رسول کے ساتھ کے لیے چنا ہے، اسی طرح یہ بندہ جو ایک صحابی کے بارے میں بھی بات کرنے والا ہے، یہ چنے ہوئے لعنتیوں میں سے ایک لعنتی ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی لعنت فرما دی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صب اصحابی، جس نے میری صحابی کی شان میں گستاخی کی، صحابی کو برا کہا، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری کائنات اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ جس طرح اصحاب محمد چنیدہ لوگ ہیں، پوری کائنات سے اللہ رب العالمین نے ان کو چن کے اپنے رسول کے ساتھ کے لیے منتخب کیا ہے، اسی طرح سے یہ بندہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں، ساتھیوں کے بارے میں بات کرنے والا ہے، یہ اسی طرح سے چنا ہوا لعنتی ہے۔ اللہ رب العالمین پہ اس پہ لعنت فرما دی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑے اولیاء کون ہیں؟ ہماری جہالت کا عالم یہ، جو جتنا غلیظ، گندا، گرا پڑا اور ذلیل انسان ہو ہم اسے ولی سمجھتے ہیں۔ گجرانوالہ میں ہمارے اساتذہ نے دیکھا اور ہمیں بتایا، گجرانوالہ میں ایک علاقہ ہے نگار پھاٹک کے نام سے، پاکستان کا مشہور شہر ہے۔ تو نگار پھاٹک جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بابا بیٹھا کرتا تھا، کہتے ہیں اب وہ مر چکا ہے، وہ اتنا گندا اور غلیظ تھا
کہ ننگا ننگ دھڑنگ بیٹھا ہوتا، اور وہ بابا مشہور تھا کس چیز کے لیے؟ کہ یہ جی اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، جن کو اولادیں نہ ہوں، یہ بابا یہ غلیظ انسان ان لوگوں کو معاذ اللہ اولادیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ کیسے اللہ کے علاوہ کوئی ممکن ہے، کوئی غیر اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے پہ قادر ہو؟ اور وہ کرتا کیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کے اوپر والے حصے کے بال اتار کے وہ عورتوں کو دیتا اور کہتا جاؤ پانی میں گھول کے پی لو، تمہیں اولاد مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اتنی غلاظت والی چیز، اتنی غلاظت والی جگہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو 40 دن تک ان بالوں کو نہیں اتارتا وہ منافقوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، منافقوں کی نشانی ہے یہ ایسا کام کرتے ہیں۔ ان بالوں میں سے ایک بال وہ عورت کے ہاتھ میں پکڑاتا، وہ جا کے پانی میں گھول کے پی لیتی، یہ سمجھ کے کہ بابے نے مجھے دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ مجھے شفائیں دے دے گا، اس کی وجہ سے مجھے اولاد مل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ہمارا معیار، یہ ہے ہمارا معیار۔ اور اس کے علاوہ ہمارے شیخ توصیف اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، انہوں نے کئی لوگوں کا تعارف کروایا، کوئی کھوتوں والی سرکار، کوئی کتوں والی سرکار، کوئی گدھوں والی سرکار، کوئی جانوروں والی سرکار، یہ ساری کی ساری سرکاریں ہیں۔ اور یہ کون ہیں جن کو ولی کہا گیا؟ یہ کون ہیں جن کو ولی سمجھا گیا؟ یہ کون ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں بڑا پہنچا ہوا تصور کیا گیا؟ لیکن حقیقت میں اللہ کی قسم یہ کائنات کے غلیظ ترین، گندے ترین، نجس ترین لوگ ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، لوگوں دنیا کی سب سے بڑی گندگی، سب سے بڑی غلاظت وہ مشرک ہونا ہے، شرک کرنا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ایک مومن اگر اس پر غسل فرض ہو وہ غسل نہ کرے، وہ بھی اللہ کے ہاں اتنا غلیظ اور گندا تصور نہیں کیا جاتا جتنا ایک مشرک اللہ رب العالمین کے ہاں پلید اور گندا اور غلیظ ہے۔ تو ہمارے ہاں جہالت کا عالم یہ کہ ہم نیک اسے سمجھتے ہیں، ولی اللہ اسے سمجھتے ہیں، بزرگ اسے سمجھتے ہیں جو دنیا کی ہر غلاظت سے اٹا ہو، کہ اگر وہ غلاظت ہمارے گھر کے کسی فرد میں ہو اللہ کی قسم وہ گھر سے باہر نکال دیں، لیکن اگر وہی غلاظت کسی بندے پر ہو تو ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں، اور اتنا بڑا ولی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، سب سے بڑا ولی کون ہے؟ کہ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھیں لوگ ایمان لے آئیں، جس کو دیکھنے پر اللہ رب العالمین کی یاد نصیب ہو اور ذہن میں تصور قائم ہو کہ محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستیاں کیسی ہوں گی، یہ انہی کی جھلک والا ہے، یہ انہی کے اسوے والا ہے، انہی کے طریقے والا ہے، انہی کے رستے والا ہے، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور اس کو دیکھ کے قرون اولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد آ جائے۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ الذین یطبقون الشرعیۃ الاسلامیۃ علی نفوسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت اسلامیہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ رب العالمین کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی ذات پر لاگو کرنے والے، اپنی ذات پر مکمل کرنے والے، اور اپنی ذات کو سر سے لے کے پاؤں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں چلانے والے لوگ ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی پہلی نشانی کہ وہ لوگ خود کو اللہ کے دین میں ڈھال لینے والے لوگ ہوں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، ہر عمل وہ اللہ رب العالمین کے حکم والا ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بیان فرما دی۔ دوسری حدیث میں لفظ آتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں ان خیر عباد اللہ من هذه الامہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ بہم، وہ لوگ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں سوال کرتا ہوں،
تو میرے بھائیوں، یہ لوگ جن کو تم ولی سمجھتے ہو، کیا ان میں کوئی ایک ایسی جھلک بھی نظر آتی ہے جو محمد اور اصحاب محمد والی ہو، جو اللہ کے دین والی ہو؟ کوئی ایک نشانی بتاؤ جس کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہو کہ مجھے یہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کن لوگوں کو دیکھ کے یاد آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو تم نے اللہ والا جاننا ہو، تم نے دیکھنا ہو کہ کون اللہ والے لوگ ہیں، تو فرمایا قرآن والوں کو دیکھ لیا کرو، ہم اہل اللہ و خاصۃ، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے مخصوص کردہ اور اللہ کی محبت والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو دیکھ لیا کرو، یہ سب سے مبارک لوگ ہیں۔ دوسری نشانی، اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو نماز کی ادائیگی کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، سب سے پہلے اللہ تمہارا ولی ہے، لیکن کون لوگوں کا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، وینفقوا مما رزقناہم، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنے والے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ ولی کون ہے؟ ساری زندگی پوچھو بابا جی کبھی نماز پڑھی ہے؟ نہیں، دل دی نماز ہے، دل کی نماز ہے جو میں نے پڑھ لی ہے، اللہ کے سامنے مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے سامنے جھکنا اپنی توہین تصور کرتا ہوں۔ یہ ولی کائنات کے سب سے بڑے ولی وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن ان کی حالت بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھی اتنے مبارک لوگ ہیں، تم ان کو دیکھو گے ان کی حالتیں کیا ہیں؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آپس میں جان نثار کرنے والے، جانیں نچھاور کرنے والے، کافروں کے لیے ننگی تلواریں، اور ان کا عالم کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم ان کو ہر وقت ایک ہی حالت میں دیکھو گے، یا وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑے ہوں گے، یا اللہ کے سامنے جھکنے والے اور رکوع کرنے والے ہوں گے۔ کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیونکہ وہ اپنے اللہ کے فضل کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو اپنے لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پہ سجدوں کی نشانیاں ہوں گی۔ اور یہ باتیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کی نشانیاں تورات میں بھی بیان کر دی، انجیل میں بھی بیان کر دی۔ اور آج جسے ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، نہ یہ نماز پڑھنے والا، نہ پاکی اور پلیدگی کا خیال رکھنے والا، ننگا خلیص لوگوں کے سامنے بیٹھنے والا، جبکہ اصحاب محمد تو اتنی شرم والے تھے، اتنی حیا والے تھے کہ کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور ان کے چہرے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانوں سے چمکنے والے چہرے، ان کے چہروں پر اللہ کا نور نظر آتا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ اس کے چہرے پر لعنت اور پھٹکار پڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم اسے ولی سمجھتے ہیں۔ تو ولی کی دوسری نشانی، نمازیں پڑھنے والا، اپنے رسول کے طریقے پر اللہ کی عبادت کی انتہا کرنے والا، خرچ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، رکوع کرنے والا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، میرے اللہ نے قرآن میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، جو ایسا کرنے والے ہیں یہ حق کے پکے سچے مسلمان ہیں، ان کے مومن ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آگے چکیے، چوتھی نشانی، ہر وقت اپنے اللہ کے ذکر میں اور خشوع اور خضوع میں اور اپنے اللہ کی یاد میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہنے والے ہیں۔ ہم نے ایسے ولی بھی دیکھے ہیں، ایسے نام نہاد ولی بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اللہ کی قسم
گانوں کی تھاپ پر، قوالیوں کے اوپر، قوالیوں کے میوزک کے اوپر ناچتے ہوئے ولی بھی ہم نے دیکھے ہیں، اپنے سامنے عورتوں کو نچوانے والے ولی بھی ہم نے دیکھے ہیں، جبکہ وہ ذات جس کے اسوے پہ چل کے ولی بنا جاتا ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ ایک عورت بیت کے لیے آئی، ہاتھ پہ مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے پہلا حکم جاری فرمایا اپنے ہاتھ کو مہندی لگا کے رکھا کرو تاکہ پہچان واضح ہو جائے یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لو، انی لا اصافح النساء، میں محمد عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا۔ اور یہاں تو ولی ایسے بھی ہیں کہ عورتوں سے معانقہ بھی ہوتا ہے، عورتوں کو سرعام ان کے بوسے بھی لیے جاتے ہیں، نشے سرعام کیے جاتے ہیں، اور قرآن سبحان اللہ، اللہ کی قسم ایسے ولیوں کے بارے میں دعوے سے ممبر رسول پہ کھڑا کہہ رہا ہوں، ان کو کہو سورۃ الفاتحہ سنا دو، وہ بھی نہیں سنا سکتے۔ اور آج کا ولی کون ہوتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہا کرتے تھے ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کو کہیں نوکری نہ ملے، جس کا کاروبار فلاپ ہو جائے، جس کو دنیا کمانے کے لیے کوئی ذریعہ میسر نہ ہو، وہ ولی بن کے بیٹھ جائے، دنیا کا بہترین ڈرامے باز، دنیا کا بہترین ڈھونگ رچانے والا، دنیا کا بہترین مکار اور حرامی اور فراڈیا، دنیا کو لوٹنے والا، ایمان کا سوداگر، ایمان کو تباہ کرنے والا، یہ وہ انسان ہے جسے زمانے نے دھتکار دیا ہے، آج جس زمانے کے اندر ولی بن کے بیٹھا ہے۔ تو تیسری نشانی قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن وہ ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دلوں پر اللہ کا ڈر، خوف اور اللہ رب العالمین کا تقوی طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اللہ رب العالمین اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا شرف ہے، یہ بھی صرف ہم مانتے ہیں، اہل الحدیث مانتے ہیں کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، یہ زیادہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ، جنہوں نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر یہ باب قائم کر دیا کہ الایمان یزید و ینقص، کہ لوگوں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی، اللہ کی اطاعت کا عمل کر کے بڑھتا ہے، اللہ کی معصیت کا عمل کرتے ہوئے انسان کا ایمان کم ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں، ولی وہ ہیں، جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں ان کے دل پہ اللہ کا ڈر طاری ہو جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ واجر کریم، یہ سچے اور پکے مومن ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے معافی کا، جنتوں میں اعلی درجوں کا اور اپنی رحمتوں کا اعلان فرما دیا ہے۔ تیسری نشانی ولیوں کی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے، اور قرآن یاد رکھیں سب سے بڑا ذکر ہے، قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، سب عبادت کے بعد نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس کے بعد جو عبادت پڑھی جاتی ہے سب سے بڑی عبادت وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ چوتھی نشانی توبہ اور طہارت کا خیال کرنے والے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور طہارت اختیار کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی ہر گندگی سے محفوظ کرنے والے ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، اور اس طرح کے ولی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا یحب التوابین، میں اللہ ان توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور یہ طہارت اختیار کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بدعات،
خرافات، شرکیات، یہ تمام اعمال جو انسان کے اندر کو گندا کر دیتے ہیں اس سے روکنے والے ہیں، اور ظاہری طہارت، اپنے آپ کو صاف رکھنے والے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اپنی مونچھوں کو، اپنے بغلوں کے بال کو، زیر ناف بالوں کو، ان تمام بالوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے جلدی جلدی صاف کرنے والے لوگ، یہ طہارت اختیار کرنے والے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں، یہ ولی اللہ ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے قباء والے، یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر مدینہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد کے اوپر ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھے یا کوئی نماز پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ان قباء والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل قباء ان اللہ یثنی علیکم، اہل قباء اللہ تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، اللہ تمہاری پاکیزگی کی تعریفیں کر رہا ہے، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا انا نتبع الحجارۃ الماء، اللہ کے رسول ہم پیشاب کرنے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد ہم پانی کے ساتھ اور پھر ڈھیلوں کے ساتھ، یا پہلے ڈھیلے استعمال کر کے پھر پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی طہارت کا مکمل اور بہترین خیال کرتے ہیں، ہماری طہارت میں کوئی کمی نہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے محبتوں کے اعلان کرتا ہے۔ 5ویں چیز، قرآن سے محبت کرنے والے، خاص طور پہ قرآن سے محبت کرنے والے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اہل اللہ و خاصۃ، یہ وہ مبارک لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے خاص کردہ ہیں، جن کے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اور کتنے مبارک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ چند نشانیاں اولیاء اللہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ان نشانیوں کو پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو درست فرما کے ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین اولیاء اللہ بننے کی اور اولیاء اللہ کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه۔ أما بعد، عزیزان گرامی، آخری چیز جو آپ کے سامنے میں اولیاء اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ ہر وقت اپنے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، ہر وقت اپنے اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ وہ مبارک باد ہیں، یہ وہ مبارک والے لوگ ہیں، التائبون توبہ کرنے والے، سائحون اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والے، حامدون اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، ساجدون سجدے کرنے والے، یہ تمام کے تمام مبارک لوگ جن کی اللہ رب العالمین جن کو ولی بناتا ہے، اولیاء اللہ کے درجے پہ فائز کرتا ہے، یہ وہ مبارک لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں یہ وہ مبارک لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وبشر المؤمنین، یہ مومن ہیں، ایمان کا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کو میری طرف سے بشارتیں سنا دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، محلے کی اصلاح کرو، رشتہ داروں کی اصلاح کرو۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے والا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو گندا اور غلیظ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو، بلکہ ولی کون ہے؟ جو اللہ کی حدوں پہ پہرا دینے والا ہو، اللہ رب العالمین کی حدود کو صحیح معنوں میں پورا کرنے والا ہو، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کی ہر گھڑی میں، ہر سانس میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی زندگی
زندگی میں نافذ کرنے والا ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، یہ صحیح معنوں میں ولی ہے۔ اور اللہ ہمیں ایسے اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے، ایسے اولیاء کی صفوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔